اللہ رب العزت نے جب انسان کو زمین پر بسایا تو شروع میں اس کو بتا دیا گیا تھا کہ اس نے کیسے زندگی گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی، جیسے کہ تمام کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کیا۔ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے شہد کی مکھی کا۔ اس طرح جتنے بھی گلیکسیز، چرند پرند، ہر چیز اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کر دی، اور کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ تب اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ساری کائنات چل رہی ہے۔ انسان کو صرف آپشن دیا گیا کہ آپ انسان کے پاس میری ہدایت آئے گی، اس کے پاس دونوں آپشن، اما شاکرا ہوا اما کفورا، چاہے تو اللہ کی بات مانو، چاہے انکار کر دو۔ سورہ بقرہ جہاں آدم و ابلیس کا قصہ ہے، وہاں بھی 238 نمبر آیت، 38 نمبر آیت ہے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اترو یہاں سے، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، جو اس کی پیروی کرے گا، اس ہدایت کے مطابق چلے گا، اس کو نہ تو خوف ہوگا اور نہ حزن۔ جبکہ دوسری طرف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو انکار کرے گا، اس کو جھٹلائے گا، اولئک اصحاب النار، وہ اس جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اصحاب النار، آگ میں رہنے والے لوگ۔ اصحاب عربی میں کہتے ہیں ساتھی کو، آگ کے ساتھی۔ اب یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے کفر اور ایک ہے تکذیب، کفروا وکذبوا۔ کفروا کا مطلب ہے مکمل طور پر انکار کر دینا، جس کو کہتے ہیں کورا انکار، کہ میں نہیں مانتا۔ جبکہ جو کذبوا یعنی تکذیب کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اقرار تو کر لیں، ہاں ٹھیک ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں، کہا یہاں پہ آیات ہی گیا ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی آیات ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے یہ خدا کی آیات ہے، جان بوجھ کے پھر اس کو جھٹلاتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ جو مکمل جھٹلائے گا یا ماننے کے باوجود جھٹلائے گا، کفر کرے گا یا تکذیب کرے گا، دونوں جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کے بعد آگے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے 131 نمبر آیت سورہ بقرہ۔ قرآن پاک اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں دیکھ لیں۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلم، کہ فرما بردار، اپنی اسلام لاؤ، متی ہو جاؤ، جیسا اللہ نے کہا ویسے کرو، تو میں متی ہوا واسطے پروردگار کے، یعنی سر اطاعت تسلیم خم کر دی، اطاعت خم کر دی، مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے آگے پورے دلی اطاعت کے ساتھ ان کو مان لیا دل کے۔ اور یہی چیز وَوَصَّى بِهَا ابراہیم و بنیہ و یعقوب، اسی چیز کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی اور یعقوب نے بھی کی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے، علیہ السلام کے بیٹے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یا بنیا، یہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے دین اسلام، دین منتخب کیا ہے، فلا تموتن، تمہیں موت نہ آئے، کہ اس حال میں تمہیں مرنا چاہیے کہ تم مکمل پکے خدا کی اطاعت کے مطابق ہو اپنے آپ کو۔ یہ جو مسلمون ہم کہتے ہیں، ہم مسلم، پیدائشی مسلم والی بات نہیں ہے یہاں پہ، آپ کی پوری زندگی احکام الہی کے مطابق گزرنی چاہیے، اور وہ احکام الہی قرآن پاک میں A to Z مکمل طور پر موجود ہے۔ یعنی کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن،
इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम पक्के मुसलमान, पक्के खुदा के मती हो, इस हालत में तुम्हें मौत आनी चाहिए। अब इससे बढ़ के आगे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जब मौत का वक़्त आया उनको, तो वो उस वक़्त भी उनको ये नहीं फ़िक्र थी कि मेरे बच्चे किस चीज़ का कारोबार करेंगे, कहाँ हुकूमत करेंगे। उनको सिर्फ़ एक चीज़ की फ़िक्र थी, जिसका क्वेश्चन जो उन्होंने अपने बच्चों को जब इकट्ठा किया अपने मौत के वक़्त, तो उन्होंने उनसे पूछा ये इज़ हाज़रा अम कुंतुम शुहदा इज़ हाज़रा याकूब अल मौत इज़ काल अल बनी है मा ताबुदून मिन बादी कालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका इलाहं वाहिद व नहनु लहु मुस्लिमून। क्या तुम उस वक़्त मौजूद थे जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, जब उन्होंने वफ़ात पाई, जब उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि मेरे बाद तुम किसका हुक्म मानोगे, मेरे बाद तुम किसका हुक्म मानोगे। इससे पहले वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें मौत, तुम्हारी ज़िंदगी, इस तरह उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा हुक्म मानो, उन्होंने कहा खुदा का, रब्बुल आलमीन के आगे सर तस्लीम खम। यही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। याद है ना आपको पूरा, जो उनके अपने वालिद के साथ भी इसी बात पे इख्तलाफ हुआ था, जिनको उन्होंने छोड़ दिया, हिजरत कर गए वहाँ से। तो यहाँ पे अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने औलाद से यही कह रहे कि एक तो पूरी ज़िंदगी खुदा के आगे, अहकाम के आगे सर तस्लीम खम करो, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। जबकि अब जब उनकी वफ़ात का वक़्त आया, फ़ौत होने से कबल भी वो अपने बच्चों से यही कह रहे हैं, यही पूछ रहे हैं कि मेरे बाद कैसे तुम ज़िंदगी बसर करोगे, किसका हुक्म मानोगे। क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका इलाहं वाहिद व नहनु लहु मुस्लिमून। तो बच्चों ने कहा कि हम आपके और आपके आबा के, आबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के इलाहुं वाहिद, यानी अल्लाह तबारक व तआला की, हम व नहनु लहु मुस्लिमून, हम उसी के हुक्म बरदार हैं। अब आपको समझे, उसी के हुक्म बरदार हैं। या किसी पेशवा, मजहबी पेशवा का दरमियान में नाम नहीं लिया गया। ये अंबिया अलैहिस्सलाम का बयान की बात आपको बता रहा हूँ। और जो इनके बच्चे थे, 12 बच्चे थे याकूब अलैहिस्सलाम के, और उनमें से एक पैगंबर भी थे जिनका नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो भी वहीं थे। यानी पैगंबर भी इकरार कर रहे हैं, पैगंबर इकरार ले रहे हैं कि हम अपनी तमाम आपके बाद खुदा के हुक्म के मुताबिक ही चलेंगे। अब थोड़ी सी इन चीज़ों को आप ज़रा जहन में रखें और आगे चलते हैं। 4 मुसल्ले का कंसेप्ट आपने सुने? 4 मुसल्ले हरम में थे, कई सदियों, तकरीबन 400 साल का अरसा ऐसा था जहाँ हरम में 4 मुसल्ले, यानी कि फजर की एक नमाज नहीं होती थी, 4 नमाजें होती थी। मालकी मुसल्ला, मालकी, शाफी, हम्बली और हनफी। अब आप सोच रहे होंगे 4 क्यों थे? एक आजकल तो एक ही है, कोई सोच भी नहीं सकता कि हरम में आप जब जो हजियाँ उम्रा करने गए हो, तो आप इत्फाक हुआ हो तो आप देखेंगे कि वहाँ तो एक ही जमात होती है, एक ही इमाम साहब ज़ोर की एक ही दफ़ा पढ़ते, जिस सारे उसी के पीछे, एक ही इमाम के पीछे। लेकिन एक ज़माना ऐसा भी गुज़रा है कि जब 4 मुसल्ले थे। ये हुआ कुछ इस तरह था कि थोड़ा सा आप बैकग्राउंड समझ लें कि जो फ़िक जिसको हम कहते हैं, जो कि आज हम 4 पे फंसे हुए हैं। हम कहते हैं जी फ़िक का 4, बल्कि एक वो 5 हैं। मालिक, इमाम मालिक का मालकी, शाफी, हम्बली, हनफी और जाफरी, ये 5 हो गए, 4 सुन्नियों के, एक शियों का। ये इतने ही नहीं थे। पहली बात तो आप ये ज़हन में रख लें, ये इससे ज़्यादा थे। कई लोगों ने अपनी अपनी फ़िक तहकीक की थी और उन्होंने जो अपने उसके अंदर
یہ بیسیکلی زیادہ بیس کرتا ہے، یہ احادیث کی بیس پہ لیتے ہیں اور اپنے ذہن سے سوچ و بچار، کسی مسئلے کو سوچنا، ڈسکس کرنا اور اس کے مطابق کسی چیز کا فیصلہ کرنا۔ جیسے اب نماز کو دیکھ لیں، کوئی کہتا ہے کہ رفع یدین کرنا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں کرنا ہے، کوئی کہتا ہے ہاتھ باندھنے ہیں، کوئی کہتا ہے نیچے سیدھے رکھنے ہیں، کوئی کہتا ہے اوپر ہاتھ رکھنے ہیں، کوئی کہتا ہے تھوڑا نیچے رکھنے ہیں، مثلا یہ چیزیں اس طرح کی۔ اب یہ صرف یہ 5 نہیں تھے، میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ اس سے زیادہ تھے۔ مثلا ایک ایگزامپل دوں کہ ایک جیسے تاریخ تبری کا میں نے آپ سے ذکر کیا، تبری کی تاریخ بھی ہے اور یہ تفسیر بھی ہے، ان کا فقہ بھی تھی، لیکن وہ زمانے کے ساتھ ختم ہو گئی، یعنی کہ وہ تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ اب یہ کیسے 5 بچ گئے؟ اس کا اس طرح تھا کہ جب سقوط سقوط بغداد ہوا تاتاریوں کے ہاتھوں، اس وقت وہ تقریباً مسلمان علاقوں کو تاراج کرتے جا رہے تھے، تو ببرس نے بغداد کے سقوط کے بعد ان کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان ببرس نے یہ طے کیا تھا اس کے بعد، اب وہ ان پار تھا، اس نے کہا زیادہ ان 4 فقوں کو نا وہ دے دی قانونی حیثیت کہ اب یہ 4 ہی فقہ ہوں گے، بس اس کے اوپر آگے کسی کو گورنمنٹ لیول پہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ لوگوں کو بھی باؤنڈ کر دیا کہ ان 4 میں سے جو آپ نے کرنا ہے بس ٹھیک ہے، کافی ہے۔ اب آئیے آپ کو سمجھ کہ جو باقی فقہ تھے وہ تاریخ کے قبرستان کا حصہ بن گئے، ختم ہو گئے، جبکہ یہ 4 اور 5واں وہ جعفری، یہ 5 رہ گئے۔ تو اس وقت یہی کیا گیا کہ کیا نام ہے، حرم کے اندر چاروں کو سپیس دے دی گئی، یعنی کہ چاروں مکتبہ فکر کے امام، آپ ان کو مکتبہ فکر کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں، کہ امام اپنی اپنی نماز پڑھائیں گے، یعنی کہ 4 ہی فجر کی ہوں گی جماعتیں، 4 ہی ظہر کی ہوں گی، اسی طرح عصر مغرب اور عشاء کی، یعنی کہ ایک دن میں وہاں پر 5 جماعتیں ہوتی تھیں، جس کا دل کرتا وہ اس حساب سے اپنی، اب فجر کی 4 امام پڑھا رہے ہیں نا، وہ اپنی اپنی حساب سے کر لے۔ اب باقی نمازوں میں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ٹائم ہوتا ہے وہ آگے پیچھے کر لیتے تھے، اس وقت یہ سپیکر سسٹم تو تھا نہیں۔ مغرب کے وقت تھوڑا سا ایشو ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ ٹائم ہوتا ہے شارٹ، آپ جانتے ہیں، تو اس میں سارے چاروں امام اپنی اپنی جماعت کروا رہے ہیں، یعنی حرم کے اندر آپ ذرا تصور کریں، خانہ کعبہ ایک ہے، امت کہنے کو ایک ہے، لیکن وہ 4 علیحدہ علیحدہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اپنے اپنے امام کے پیچھے۔ اب مغرب میں ہوتا یہ تھا کہ ایک نے اگر اللہ وہ اکبر کہہ کے گیا ہے، اللہ اکبر کہی ہے شافی نے، تو حنفی مسلک والا جا رہا ہے رکوع میں، کیونکہ علیحدہ آگے پیچھے ان کی ایٹ اے ٹائم تو نہیں سارے کر رہے ہوتے تھے نا، تھوڑا تھوڑا فرق تو ہوتا، ان کو سمجھ مکس ہو جاتی تھی آپس میں۔ میں دراصل سمجھانے یہ چاہ رہا ہوں آپ کو یہ بات کہ اگر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو فرقہ نہیں ہے، یہ ہے اسکول آف تھاٹ کر لیں اس کو، کہ جی وہ اب اگر مجھے کوئی ایشو نہیں ہے نماز پڑھنے میں، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ، میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لوں گا۔ کوئی کہ رفع یدین، میں کہا ٹھیک ہے میں رفع یدین سارے کر تو میں بھی کر لیتا ہوں، یہاں ہاتھ رکھنے یہاں ہاتھ رکھ لیتا ہوں۔ مثلا اگر مسئلہ تب ہوتا ہے جب میں انسسٹ کروں نہیں جی میں تو اس طرح نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، اب یہ کیا چیز ہے، آپ ہی سوچ لیں اس کو، یعنی کہ یہ ہم ایک چیز پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے ایسی نماز پڑھنی ہے، اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح علیحدہ علیحدہ نمازیں پڑھائی ہوں۔ آخر حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی اتنے سارے صحابہ کرام اکٹھے ہوئے تھے نا، تو اس وقت بھی کیا علیحدہ علیحدہ نمازیں ایسے پڑھائی تھیں؟ یہ سب بات کی پیداوار ہے۔ اچھا یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہونے کی اس کی وجہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ دراصل ہوتا کس لیے ہے۔
ان الذین عند اللہ ان الدین ان الدین عند اللہ الاسلام. ٹھیک ہو گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اس حقیقت کا علم ان کے پاس آ جانے کے بعد محض آپس کے ضد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا. آئیے اب آپ کو سمجھ. بھئی اگر میں کہیں اپنے شیعہ بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں، جیسے وہ نماز پڑھتے میں پڑھ لوں، مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں. یا اگر میں کسی اہل حدیث کے ساتھ کھڑا ہوں تو ویسے جیسے ایسے پڑھوں. اول تو ہونا نہیں چاہیے کہ سب چھوڑ کے صرف ایک نظر ہے، سارے میسج ایک جائے. جیسے آپ نے کبھی دیکھا کہ آرمی پریڈ کر رہی ہو، آرمی کی پریڈ آپ نے دیکھی ہوگی، کیا وہ ایسے ہوتا ہے کسی کا ہاتھ دائیں جا رہا ہے، کسی کا بائیں، کسی کی ٹانگ نیچے تو کسی کی اوپر جا رہی ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا. وہ سب ایک ہی سمیٹری میں نظر آتی، سب ایک ہی، بلکہ دور سے دیکھے تو بندہ ہی ایک نظر آتا ہے. وہ ایک دوسرے کے وجہ ایسے کھڑے ہوتی ہیں. لیکن جب آپ زدم میں آ جائیں گے نہیں میں نے ایسی پڑھنی ہے، تو پھر یہ چیز. اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا ہے شخصیت پرستی. شخصیت پرستی کیا چیز ہے؟ کہ میں ایک شخص کے پیچھے چل پڑا ہوں. اب میرے نزدیک وہ شخص ایسے ہو گیا ہے کہ میں اس کی کسی بات کو جھٹلاتا ہی نہیں ہوں. میرے لیے وہ کہتا ہے دن ہے تو میں کہتا ہوں دن ہے، وہ کہتا ہے رات ہے تو میں کہتا ہوں رات ہے. یعنی میں اپنے دماغ کو استعمال ہی نہیں کرتا. اب ابھی میں نے تھوڑا سا پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت ہوئی تو اپنے بچوں سے انہوں نے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کا حکم مانو گے. عبادت کا مطلب ایکچولی حکم مانا عبد سے ہے، ٹھیک ہے نا، حکم مانا. میرے بعد کس کا حکم مانو گے؟ تو سب نے کہا آپ کے آباء و اجداد کی. الہ واحد، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، الہ واحد. اللہ رب العزت کا حکم مانے نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم یا اسماعیل، اللہ تبارک. یہ انبیاء علیہ السلام دراصل آتے اس لیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسج کنوے کرنے کے لیے، ان کا پیغام آپ تک، انسانوں تک پہنچانے کے لیے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ ذمہ داری لی کہ میں نے اپنے انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتانا ہے، تو اس کے لیے تقریباً یقیناً کلیئر ہے قرآن پاک میں، ہر بستی قریے میں پیغمبروں کو بھیجا. پیغام سب ایک ہی لے کر آتے تھے، کیونکہ اس وقت کمیونیکیشن گیپ تھا، لوگوں کا ایک دوسرے کا اتنا انٹریکشن نہیں تھا. میسج ایک تھا، ایک ہی خدا کی طرف سے تھا. ہر بستی، وہ جو پیغمبر آتے ہیں بستی کے اندر، وہ کسی ایک انسان کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا، وہ تمام بستی، کوئی مانے یا نہ مانے، وہ سب اس بستی کے اندر سب کے لیے پیغمبر تھے، خدا کے میسنجر، خدا کی طرف سے پروفٹ. وہ سب بستی والے، کوئی مانے یا نہ مانے، وہ جو مان جاتے تھے وہ کامیاب ہو جاتے تھے، نہیں مانتے تھے وہ اپنی تباہی کو دعوت دے لیتے تھے. اور یہ فرق پڑتا. جب حضرت نام آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بات آ گئی تو وہاں اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گلوبل ولیج، یعنی کہ تمام دنیا کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے آپ نے قرآن پاک کے اندر بھی پڑھیں کہ جب اس وقت انہوں نے خانہ کعبہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے تعمیر کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے جب حج کے لیے دعوت دی تھی تو یا ایھا الناس، تمام انسانوں سے مخاطب تھے. تمام انسانوں سے کہا تھا کہ پیدل یا سواریوں پہ ادھر آؤ، یا ایھا الناس کہہ کے پکارا گیا تھا. اور جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تو یا ایھا الناس، تمام انسانوں کے لیے، صرف کسی ایک کمیونٹی کے لیے. جیسے یہ ہمارے ہاں عام پڑھایا جاتا ہے، جب بھی کہیں بات کریں، غیر مسلم بھی بات کریں، وہ جب پروفٹس کی بات کی جاتی ہے، مذہب کو گنایا جاتا ہے. پہلی بات ہے اسلام مذہب نہیں ہے. ابھی میں نے آپ سے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خدا کے نزدیک میں نے بتایا کہ دین ہے، وے آف لائف، سٹائل آف لائف، سلامتی کا مذہب.
خدا کے قوانین کے مطابق، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تکریم انسانیت، کس شخصیت پرستی کی ادھر گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب جو شخصیت پرستی ہے وہ آپ کو کدھر لے کے جاتی ہے؟ شخصیت پرستی جب میں فرض کرو ایک بندہ ہمبلی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اب وہ ہو گیا پکا، وہ کہ میں تو ہمبلی کو ہی فالو کرنا ہے، جو مرضی کر لو، اب وہ یہ کیا چیز، یہ پھر وہی بغیم بینہم والی بات ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے نہیں کہا، قرآن میں تو کلیئر ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اب آپ اس کا کیا کریں گے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی ذمہ داری جو ہم پڑھتے ہیں اپنے ذمہ لی، اور اس کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے۔ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ آپ ان کے پیچھے لگو، مذہبی پیشواؤں کے پیچھے چلو، ان کے ہاں ان کی آپ سب کی بات سنو، آپ سب پیشوا جتنے ہیں علماء کرام ہیں ان کی بات سنیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو پھر پرکھیں قرآن کی کسوٹی پہ۔ آخری پیغمبر کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نزول وحی کا سلسلہ ختم کر دیا، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ کلوز ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ جو سب سے بڑی رحمت خدا بندی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آخری وحی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، کتاب قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے ہدی للناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، خاتم النبیین، اور یہ کتاب وحی ہدی للناس۔ اب آپ کو کسی بھی عالم کے پاس آپ بیٹھ جائیں، اگر وہ آپ کو یا آپ کسی بھی کے پاس آپ بیٹھ جائیں، سنیں سب کی، لیکن عمل آپ نے قرآن، پھر آپ کہیں گے نماز کیسی، تو آپ ان سے کہیں نا کہ ایک کرو فکس، سب چیزیں چھوڑ کے ایک نماز پہ آؤ۔ مثلا یہ بات ساری میں نے بتایا نا کہ اس شخصیت پرستی سے شروع ہوتی ہے۔ شخصیت پرستی یہ ہوتی ہے کہ میں جس کو میں نے ایک بندے کو بہت اونچا سٹیٹس دے دیا، نعوذ باللہ، یہ تو وہی بات ہوگی جیسے قرآن پاک ہے، دیکھو پچھلے کہ ان لوگوں نے، وہ قرآن پاک میں ہے کہ اپنے علماء کو خدا بنا لیا۔ مثلا جو وہ بات کہتے تھے وہ ان کے مطابق چلتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کس کے ساتھ کلیش ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب کلیش ہوا، جب انہوں نے آ کے دعوت دی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ، فریسی کٹڑ مذہبی پیشوا کہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ٹکراؤ تھا، وہ کہتے تھے نہیں، انہوں نے رومیوں کے ساتھ مل کے ان کے خلاف جو سازش کی تھی ساری، کیونکہ اس وقت حکومت تو رومیوں کی تھی اس سارے علاقے پہ، یروشلم وغیرہ پہ، لیکن جو مذہب کے حساب سے انہوں نے ان کو آزادی دی ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے مذہبی جو فیصلے ہیں نا، وہ جو ان کے علماء کرام ہیں نا وہ کریں گے، تو ہم اس پہ صرف سٹیمپ لگا دیں گے، ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں، ہمیں آپ کے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ آپ کے علماء کے حوالے۔ ہاں جو حکومت دین جو ہے یعنی مذہب ان کے حوالے کر دیا، لیکن جو قانون ہے وہ بادشاہ کا چلتا تھا۔ یہودی اپنے مذہبی حساب سے ٹھیک ہے جو اپنے علماء کے پیچھے چلتے رہے، یہ تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اب یہی حال جب پاکستان میں تھا، بہت سے علماء کو جنہوں نے کہ پاکستان کی مخالفت کی تھی ان کو یہ چیز سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ سمجھ یہ کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلام ایک دین ہے، نظام حیات ہے، آپ کے پاس جگہ ہوگی تو آپ ادھر نافذ کریں گے، اگر آپ کے پاس زمین تو ہے نہیں تو آپ نے اس کو کہاں نافذ کرنا تھا، کہاں اپلائی کرنا تھا خدا کا قانون؟ قرآن ڈیموکریسی کی تو بات ہی نہیں کرتا، نہ سوشلزم کی بات کرتا ہے، وہ تو بتاتا ہے کہ یہ ہے دین اسلام، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جس میں تمام انسانوں کو عزت، تقریباً ان سب خدا کے بندے ہیں، خدا کے احکام کے پابند ہیں، کوئی بندہ کسی بندے کا قانون کا پابند نہیں ہے، خدا کے احکام کے پابند ہیں سب۔ یہ اچھا، اس کے بعد اب آپ کو میں ذرا دین کی طرف، کیا آپ کہتے ہیں دین، سورہ یوسف کے اندر اگر آپ آئیں تو اس کے اندر بھی یہ ذرا کھل کے بات آ جائے گی۔
کہ جس وقت ان کے بھائی دوبارہ غلہ لینے آئے تھے تو اس کو ان کے بھائی انہوں نے اپنے بھائی کو روکنا چاہا، ان کے پاس یہ چاہتے تھے کہ کس طرح ان کا بھائی رک جائے، لیکن ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ کیوں؟ ان کے بھائی کے اس کے اندر ہے، ابھی میں آپ کو آیت پڑھ کے دکھاتا ہوں، کذالک کدنا لیوسف ما کانا لیأخذ اخاہ فی دین المالک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم۔ اب اس پر اس نے یوسف کے بھائی کی وہ جو سامان تھا اس میں سے تلاشی لینی شروع کی، تو پھر اس کے بھائی کی خرجی سے اس نے وہ پیالہ برآمد کر لیا۔ پہلے تو دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی، اس میں نہیں نکلا، پھر جو یوسف علیہ السلام کا جو باقی سٹیپ تھے، جو سگا بھائی تھا اس کے برآمد نکل آیا۔ ہم نے اس طرح یوسف کے لیے اس کے بھائی کو روکنے کی تدبیر کی، اس لیے کہ بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ اپنے بھائی کو روکنے کے مجاز نہ تھے۔ کیا لفظ آیا ہے عربک میں؟ آپ آئیں، یہ 76 نمبر آیت ہے سورہ یوسف کی، 12ویں صورت ہے، دین المالک۔ دین کا لفظ پڑھ لی نا، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دین اسلام یا دین المالک، وہ دین اللہ ہے، خدا کا دین ہے، وہ جس کو کوئی انسان بدل نہیں سکتا۔ اب ہمارے جو ہیں، جو پھر میں آپ کو لے کر آؤں گا کہ شخصیت پرستی۔ اب شخصیت پرستی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تقریباً 12 مہینے ہیں نا، چاہے اسلامی وہ دونوں کیلنڈر، اب ہم یہ بھی ہے کہ اسلامی، اور حالانکہ دونوں ہی قرآن میں سورج کو بھی کہا گیا ہے اور کیا نام ہے اس کا، چاند کو بھی، کہ اس کو دن اور آپ وقت معلوم کرتے ہیں۔ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ سورج کے حساب سے کرتے ہیں نا، جبکہ جو ہم دوسرے روزے ہیں وہ چاند کے حساب سے۔ ایک مہینہ رمضان کا تو چاند کے حساب سے آتا ہے، لیکن جو افطاری اور سحری کرتے ہیں وہ سورج کے حساب سے۔ جبکہ ہم کہتے یہ ہیں کہ اسلامی کیلنڈر، اس کو کہتے ہیں جو رجب اور یہ رمضان ہے وہ اسلامی کیلنڈر ہے، جو جنوری فروری ہے وہ کیونکہ سورج کے گرد گھومتا ہے ہم ان کو اس پہ کر دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، اب جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جس وقت 11 مہینے ہمارا رول کوئی مسئلہ، 10 مہینے کوئی مسئلہ نہیں، پتا جب چاند دیکھنا ہوتا ہے رمضان کے حساب سے تو ہمارے وہاں اختلاف نظر آ جاتا ہے۔ پہلی بات ہے، یہ میٹرولوجیکل والوں کا کام ہے کہ وہ ڈیٹا چاند بتا دیں، ٹھیک ہے چاند نظر آیا، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اول، ہر ملک میں علیحدہ علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جتنے 50 یا 56 جو بھی اسلامی ملک ہیں، کسی ایک ملک میں دیکھ کے ٹھیک ہے جی چاند نظر آ گیا ہے، سارے روزے شروع کر دیں۔ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر بندے نے چاند دیکھنا ہے یا ہر ملک نے چاند؟ کسی زمانے میں تو ایک ہی سلطنت تھی نا ساری، یا مسلمان مضبوط تھے۔ اب آپ چاند دیکھنے پہ مسئلہ، اور 3 چاند ایک ملک کے اندر، ایون پاکستان کے اندر 3 چاند دکھا رہے ہوتے ہیں آپ، رمضان کے بھی ایسے اور عید کا بھی ایسے، باقی 10 مہینے خاموشی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کام ہے میٹرولوجیکل۔ اب چاند کا آپ کئی صدیوں بعد کا بھی بتا سکتے ہیں، پہلے کب وہ سورج گرہن ہوگا، چاند گرہن ہوگا، تو اس پہ کیا مسئلہ ہے؟ مثلا اس کا دین کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، ایک میٹرولوجیکل بات ہے۔ وہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ والے بتا دیں کہ آج چاند نظر آ گیا، چلو ٹھیک ہے جی روزے رکھ لیں، لیکن ہم وہاں اچھا اس کے بعد ایک اور چیز آگے پھر اختلاف بڑھتا ہے ہمارے اختلافات بھی تو اسی قسم کے ہیں سارے۔ صبح سحری کے وقت ایک گروپ کہتا ہے، 2 گروپ بنے ہوئے ادھر شیعہ اور سنی کے حساب سے، ایک وہ جو ہیں جو کہتے ہیں جی ذرا جلدی کرو، دوسرے کہتے ہیں تھوڑا لیٹ کر کے۔ یہ تو ہو گیا صبح کا۔ افطاری کے وقت 3 گروپ بن جاتے ہیں۔ جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں نا، وہ کہتے ہیں جلدی کرو، بس جیسی ہوا اور بس کٹک، اور بس وہ کہتے ہیں کہ نو ٹائم کے دینا ہی نہیں ٹائم، جیسی ہوا بس کھجور منہ میں۔
جبکہ دوسری طرف حنفی وہ ذرا سلولی، ٹھیک ہے، سکون سے کھول لکھ لیں. جبکہ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ کہتے ہیں ذرا لمبی تان کے اور بیٹھو بیٹھو بیٹھو، سکون سے کھولیں گے اور زیادہ سکون کر کے. مطلب 3 گروپ. اب ایک ہی دفعہ ایک ہی دین ہے، یہ ایک ہی کتاب ہے، تو اس طرح کی الجھنیں کیوں ڈالتے ہیں؟ مثلا جو سب سے اہم چیز ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تکریم انسانیت، خدا کی جو یہ کتاب ہے، یہ جب تمام انسانوں کے لیے، ہمارا کام تو یہ چاہیے تھا كَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تمام دنیا کے نگران بنو. جو لوگ بھی اس کتاب کو اٹھائیں گے، اٹھانے کا مطلب ہے اس پہ عمل کریں گے، کتاب تو سب انسانوں کے لیے، وہ باقیوں کو بھی بتائیں گے کہ یار اللہ کا یہ حکم ہے، رب العالمین کا یہ حکم ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اس کے مطابق آؤ. لیکن ہم آپس میں ہی گتھم گتھا ہو رہے ہیں. جب ہم گتھم گتھا ہو رہے ہیں تو دوسروں نے کیا اس پہ عمل کرنا ہے؟ اب ایک اور جگہ پہ بھی آپ دیکھ لیں، آپ دین، مثلا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ملک کے اندر 2 3، اب امریکہ ہے نا، وہاں ٹھیک ہے ڈیموکریسی چل رہی ہے، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ آدھے بندے کہیں ہم تو ڈیموکریسی کے مطابق، دوسرے کہیں جی ہم اپنے امریکہ میں کمیونسٹ نافذ کریں، تیسرے کنگ صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہم بادشاہ جی ہم بادشاہ چلانی ہیں. ایسے نہیں ہوتا. نہ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے کر لو، ایسے بھی نہیں ہوتا. بھئی یہاں تو انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا. دیکھو انبیاء علیہ السلام آئے، وہ پیغام کنوے کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے نا وہ قریش اور وہ باقی لوگ کہ کچھ آپ نیچے تھوڑا سا نیچے آ جائے، کچھ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں گے. لیکن کیسے کمپرومائز؟ یہ تو خدا کا احکامات تھے. نبی کے درجہ صرف پہنچانے کا ہوتا ہے پیغام، اور خود بھی عمل کرنا اور آگے ٹیم کو بھی عمل کروانا اور اس کے مطابق لے کے چلنا. مثلا دین اللہ میں تو آپ چینج کر ہی نہیں سکتے، ہم نے سب کچھ کیا ہوا ہے. مثلا یہ شخصیت پرستی جو ہے، شخصیت پرستی سے شروع ہوتی ہے سٹوری اور جاتی ہے تفرقہ بازی تک. تو فرقہ بازی یہی ہوتا ہے نا، میں دائیں ہو گیا، کوئی بائیں ہو گیا، کوئی اوپر ہو گیا، کوئی نیچے ہو گیا. جیسے آپ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، خاص طور پہ مغرب کے وقت اچانک اذان ہوتی ہے، اذان سے پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے، کون اہل حدیث ہے. لیکن جیسے ہی اذان ہوئی تو ہر مکتب فکر کا بندہ اپنے اپنے مسلک کی مسجد تلاش کر رہا ہوگا. یعنی کہ وہ چیز جو یونٹی کے لیے تھی کہ جب آپ نماز پڑھیں ایک ساتھ نظر آئیں، ورکعوا مع الراکعین، ہم اس وقت سجے کھپے، باقی ہم نے مسئلے کیا حل کرنے اپنے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں اگر تفرقے ختم کرنے ہیں تو شخصیت پرستی کو ختم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے ان لوگوں نے ریسرچ کی، آپ ان کی رسپیکٹ کریں، ان کو اسٹڈی بھی کر لیں، لیکن تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، تسی اپنی دسو کہ تسی کی کیتا ہے. جب ہم ماضی کو بھول جائیں گے، دیکھیں ہمارے جو ہم نے کچھ کتابیں لکھی اور ان کو درجہ دے دیا بہت زیادہ، حالانکہ کتاب تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی سورۃ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، جو لوگ زندگی کے نشیب و فراز سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے. آ جاؤ ادھر. لیکن ہم بھی عجیب ہی قوم ہے، ہم کرتے کیا ہیں؟ اپنے مطلب کی چیزیں وہاں سے نکالتے ہیں. اب اسی کو دیکھ لیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، کرتے یہ ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. یہ تو پکے کوئی مسئلے، چلو آپ ایک طرف چھوڑو وہ جو اختلافات کی بات ہو رہی ہے کہ مسلک بازی، شخصیت پرستی کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے اپنے امام بنائے ہوئے ہیں، جیسے میں نے کہا مالکی، شافعی اور یہ وہ سارے کر کے، اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں.
لیکن جو اگلی آیت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، کھلا رکھتے ہیں نو انسانی، وہاں سارے چپ۔ مثلا نماز والی آیت، کیونکہ وہاں تو کچھ نہیں خرچ ہوتا، ٹھیک ہے جتنے مرضی پیسے کرو، ادھر سے وہ مما رزقناہم ينفقون وہ چھوڑ دیتے ہیں جی، حالانکہ زکوٰۃ تو علیحدہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس سال کے بعد اس آیت پہ خاموشی، کیسی ذہانت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ذہن استعمال کرتے ہیں، ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں، ہم ذہن استعمال کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی کا زگ زیگ طریقے سے چلتے ہیں، اپنی مرضی کی چیز پک چوز کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو پک کر لیتے ہیں، جو نہیں پسند ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آگے میں آپ کو ایک اور آیت کا حوالہ دینا چاہوں گا، لیکن میرا خیال آج اتنا ہی کافی کر لیتے ہیں، کل انشاءاللہ کر لیں گے۔